بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار احمد ڈی این اے کے اسٹوڈیو سے سلیم بخاری صاحب، پی جے میر صاحب اور جاوید اقبال کے ہمراہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ آخرکار اپنے انجام تک پہنچ گیا، اور اقتدار بے قیمت ہوتا ہے، یہ صحیح کہا جس کسی نے بھی کہا۔ اور آج ثابت ہوا کہ اشرف غنی زندگی کو غنیمت جان کر اس ملک کو چھوڑ کہیں اور چلے گئے جہاں پہ وہ حکمران تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ وہ حکمران ہیں اور حکمران رہیں گے۔ اشرف غنی تاجکستان پہنچ گئے۔ عبداللہ نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ اب بڑے مزے کی بات ہے کہ عبداللہ کس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ اشرف غنی چلے گئے، یہ بھی وقت نے دیکھنا تھا۔ اور اشرف غنی کا اقتدار جو بالکل ایک ریت کی دیوار ثابت ہوا، بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک سبق ہے، ان حکمرانوں کے لیے جو دوسروں کے بلبوتے پر اور دوسروں کی طاقت پر اور دوسروں کی طاقت کے بھروسے پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اب کابل جو ہے وہ طالبان کے حصار میں ہے۔ انہوں نے وعدہ تو سب کہ ہم زیادتی نہیں کریں گے، گولی نہیں چلائیں گے، اور میں اگر اجازت مجھے ہو تو میں ایک فقرہ استعمال کر لوں کہ بقول اعجاز الحق انہوں نے کہا ہے کہ فتح مکہ کی یاد تازہ ہو گئی ہے، عام معافی کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے، طالبان نے۔ وہاں پہ انتقام و خون ریزی نہیں ہوگی۔ اس دوران ایک وفد بھی پاکستان آیا ہے، اور کل ہم نے بھی کہا ہے کہ ہم قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے۔ یہ ہیں جی آج کی ساری چیزیں جس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سو آج کا سارا شو جو ہے وہ طالبان کے حوالے سے ہے، افغانستان کے حوالے سے ہے۔ تو میرا خیال ہے میں دعوت دوں سب سے پہلے بخاری صاحب آپ کو۔ آپ کافی بہت شکریہ آپ کا۔ ہم اس ٹیبل پہ ہم نے بہت سی باتیں کی ہیں اس معاملے میں، کچھ باتیں ہماری درست ثابت ہوئی ہیں، کچھ پہ ویسے ہی ہمارا رویہ رہا جو بائیڈن کا رہا کہ بائیڈن سے کچھ دن پہلے پوچھا گیا کہ وہ طالبان کی کیا پوزیشن ہوگی آپ کے جو فوج اس کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے، طالبان کیا ہیں، کتنے ہوں گے وہ طالبان؟ 70,000 ہیں۔ تو وہاں پہ ہم نے لاکھوں لوگوں کو 3 لاکھ کی فوج تیار کی ہے۔ تو بائیڈن کو بھی جواب مل ہی گیا تھا، وہ بھی ایسی باتیں کر رہا تھا۔ چلیں بہرحال، جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اعجاز الحق صاحب کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اس طرح کی سلوگن چینٹنگ ہے نا، فتح مکہ کے ساتھ قرار دے رہے ہیں، جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ اس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں، اس کے کچھ یعنی لوازمات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے، اور اس قسم کی کوئی چیز وہاں نہیں ہے جس کو فتح مکہ کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل صورتحال ہے افغانستان کی، اس میں یہ ہے کہ بہت کچھ وہ نہیں ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی، چاہے وہ ویسٹرن میڈیا تھا، چاہے وہ امریکہ تھا جو مین سٹیک ہولڈر وہاں بنا۔ وہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو ہی کابل کی طرف رخ کریں گے طالبان تو ایک قیامت برپا ہوگی، قتل و غارت ہوگی، عورتوں کے ساتھ یہ ہوگا، بچے مار دیے جائیں گے۔ وہ سب کچھ تو نہیں ہوا ہے، جو اس بات کا نتیجہ ہے کہ افغان طالبان نے سیکھ لیا ہے ہسٹری سے کہ وچ سائڈ آف دا ہسٹری شوڈ دے بی، اگر انہوں نے ایک کامیاب حکومت چلانی ہے افغانستان میں، اور وہ بھی وہ تنہا کبھی نہیں چلا سکتے ہیں، ان کو الٹیمیٹلی ایک لوت حکومت کی بنیاد وہاں رکھنی پڑے گی۔ دوسری بات جو خان صاحب نے کی وہ یہ کہ جی وہاں سے وہ اشرف غنی صاحب بھاگ گئے ہیں، یقینی طور پہ وہ بھاگے ہیں، جان بچا کے بھاگے ہیں، بہت سارے لوگ بھاگے ہیں۔ یہ عبداللہ جو کبھی بھی پاکستان کے ہمدرد نہیں رہے ہیں، وہ ان کی جان اس لیے بچ گئی ہے یا ابھی تک بچی ہوئی ہے کہ وہ اس ثالثی جو کمیٹی ہے اس کے وہ سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں اس کے، اور وہی اب افغانستان سے جرگہ لے کے یا وفد لے کے، ان کی زبان میں یہ جرگہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ لویا جرگہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ اب دوحہ جائیں گے جو قطر کا کیپٹل ہے، جہاں پر مذاکرات کے نتیجے میں ہی آج کی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ وہاں آخری دور ہوگا یا کہ یہ حتمی دور ہوگا، تب طے ہوگا کہ افغانستان کے اندر ہونے کیا جا رہا ہے، کس قسم کی حکومت بنے گی، کون کون اس کے اندر موجود ہوں گے۔ تو یہ ابھی حتمی طور پہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ غالباً جو اینڈ ہونا تھا وہ افغان صورتحال کا ہو گیا ہے، دیٹ از لٹل بٹ ارلی۔ دیکھیں، ہم ابھی بات کریں گے اسپیکولیشن کی، کہ جتنی آپ نے باتیں کی اسپیکولیٹ ہم کریں گے کہ دوحہ میں کیا ہوگا، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ ہم نے اس وقت جو دیکھ لیا، جو ورلڈ پاز ہے، سویڈن لے لیں آپ، دوسرے ایمبیسیز لے لیں، انہوں نے بند کرنا شروع کر دیا اپنے ایمبیسڈرز کو ریکال کرنا۔ نیچرلی ایک وار ٹون کیپٹل کا یہ حال تو ہوگا، بالکل ہوگا۔ let me add with you, Germany, Canada, Sweden,
نے کہا یہ کر دیا. اب یہ دیکھیں دیز آر میجر پاس. اس کے علاوہ جرمنی نے NGOs کو بھی کہا ہے کہ ہم مدد تمہاری نہیں کریں گے وہاں. سو سچویشن از ناٹ دیٹ گڈ. اس وقت جو وہ ایڈ دیتے تھے کابل گورنمنٹ کو وہ بھی بند کر دی. دیکھیں اس وار ٹاؤن ایریا کے اندر ڈونٹ فرگیٹ کہ کیجولٹیز بہت ہیں. دیر آر سویلین کیجولٹیز, دیر آر ڈومیسٹک. آپ دیکھو آپ کا یہ جو ملٹری آلسو. اب اس کے اندر ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ اس کو ہم پیسیفائی کیسے کریں. حامد کارزائی لگے ہوئے, وہ بھی ایک میڈیٹر کا رول ہے ان کا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کا آپس میں کوئی آپ کہہ لو کہ کوئی ریپو نہیں ہے. یہ وارنگ ٹرائبس ہیں. کوئی کچھ مانگے گا, کوئی کچھ مانگے گا, کوئی کچھ مانگے گا, کہیں نہ کہیں اڑک جاتا ہے. آپ نے پیرس ایکارڈ میں بھی دیکھ لیا. It's a long drawn battle yet. It's a long drawn battle. دیکھیں جی this is a very old story. لیکن اس سٹوری کو کلمنٹ ہم کیسے کریں گے. میں پہلے کہہ رہا تھا کہ کابل پہ آئیں گے اور آ گئے. میں 3 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ کابل پہ آئیں گے اور آئے. آپ کے بڑے بڑے وہ چیمپئنس تھے جو اسلام آباد میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ کس طرح ہے, کیونکہ میں نے بھی اسلام آباد کے کچھ اشاروں کی بنیاد پر یہ کہا تھا کہ شاید اتنی جلدی کابل فال نہیں جی. دیکھیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. دے ہیو ٹو انفلٹریٹ کہ اس سے پہلے کہ کوئی انٹرفیرنس کرے. یہ صرف وہ آپ کے اسلام آباد والے نہیں ہیں, پوری دنیا ہی کو سرپرائز دیا ہے طالبان نے. جس طریقے سے دیکھیں دنیا کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ طالبان آئیں گے, ہیومینٹیرین ایشوز ہوں گے, لوگوں کا انفلیکس ہوگا پاکستان میں اور ٹرکی میں اور ایران میں. کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا کہ بہت کچھ وہ نہیں ہوا جس کی توقع تھی, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے. کیوں نہیں ہوا؟ طالبان نے بڑے طریقے سے آئے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے بارڈر سیکیور کیے ہیں. بارڈر سیکیور کرنے کے بعد تاکہ جو مہاجرین یا جو ادھر سے نکل سکتے تھے سب کو روکا ہے, اور ان کو گارنٹی کی ہے کہ آپ پیسفلی اپنے ملک میں رہیں. آپ کی جان کی ہم گارنٹی دیتے ہیں, آپ کے مال کی ہم گارنٹی دیتے ہیں, آپ کی املاک کی گارنٹی دیتے ہیں. آپ اپنا کاروبار کریں, آپ اپنے طریقہ کار سے جس طرح چل رہے ہیں ویسے چلیں. دس واز دی میجر ڈفرنس, جس کی وجہ سے جو دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ طالبان اس طریقے سے آئیں گے اور اس طرح لوگوں کا جوک در جوک بارڈر سے نکلیں گے, کچھ بھی نہیں ہوا. ایک بات. اور دوسری بات, کابل میں اب آنا یا نہ آنا میٹر نہیں کرتا. ناؤ دے آر ویٹنگ. کیوں کہ دیکھیں بات سنیں, وہ 2 سال سے امریکنز کے ساتھ اٹیچ ہو کے دوحہ میں بھی نیگوشیشن کر رہے ہیں اور جگہوں پہ بھی نیگوشیشن کر رہے ہیں. دے آر آن بورڈ. فرینکلی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ٹائم دیا جا رہا ہے نا کہ 4 دن یا 5 دن ہم بائی فورس کابل میں نہیں داخل ہوں گے, اس کے پیچھے صرف ایک منطق ہے, اور وہ منطق یہ ہے کہ آپ کی ڈیل ہوئی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کابل میں آنا ہے اور پیسفلی آنا ہے. اور دوحہ میں جو بخاری صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, آپ دیکھیے گا یہ سارا ایگریمنٹ دوحہ میں ہوگا اور اس کے بعد پیسفلی. یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ دوحہ کے ایگریمنٹ کے تحت ہی ہو رہا ہے. ان کو کہا گیا تھا کابل پر حملہ نہیں کریں گے, انہوں نے نہیں کیا. نہیں بخاری صاحب مجھے بتائیں, کسی ایک فورن ڈیلیگیٹ پہ حملہ ہوا؟ ایک گولی نہیں چلی اب تک کابل میں. آپ ویٹ کریں, یہ سب کچھ ہوگا. جسٹ ویٹ. آپ کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. پیجے کچھ نہیں ہوگا. پیجے اس حد تک ٹھیک ہے, ہسٹری پڑھی ہے, آپس میں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. بات سنیں, جب پہلے طالبان آئے تھے مزار شریف پہ, آپ کو پتا کتنا عرصہ لگا تھا؟ آپ کو پتا کہ کابل پہ کتنا عرصہ لگا تھا؟ آج تو کسی نے ہتھیار تک نہیں اٹھایا. رشید دوستم کو لے لیں, استاد عطا کو دیکھیں, مزار شریف کل کچھ اور تھا, صبح کچھ اور تھا. جاوید جو ہم سب بات کر رہے ہیں آج کی, اس کے لیے ایک لفظ انگلش کا استعمال کیا ہے, وہ ہے ریفارمڈ اینٹی. ناؤ ریفارمڈ. طالب علم جو تھے, جو طالبان بنے, اب وہ ریفارمڈ شکل میں آئے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ سارا ڈائلاگ جو شروع ہوا, یہ جب ملا عبدالغنی برادر کو پاکستان کی جیل سے رہا کیا گیا, عمران خان نے فیصلہ کیا کہ ان کو رہا کیا جائے. 2010 میں اس کو گرفتار کیا رحمان ملک وغیرہ کے دور میں. وہاں سے گئے وہ, اور انہوں نے فروری میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ جا کے یہ فوج کی انخلا کا معاہدہ ہے اس میں شرکت کی. تو یہ بات کافی حد تک اب صحیح ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے کہ چیزیں
دوحہ میں طے ہو چکی ہیں، اور اسی کے مطابق چل اور رہی ہے۔ یہ کہنا طالبان کا کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، کسی کو نہیں ماریں گے، اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ دے آر ریفارم ون. بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ابھی تک تو ثابت کیا ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اگر افغانستان میں ایک ایسی حکومت آ جائے، جب بھی کبھی خواب ہو یا جو بھی کوئی طریقہ کار ان کا ہو، جرگہ کرے، کوئی بھی کرے، لوگ نہ مارے جائیں، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو، ان کے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں، جو دنیا کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا اس سے وہ نبھائیں، اور یہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. طالبان کے لیے یہی چیلنج ہے۔ اور تو بہت اچھی بات ہے، ہم بھی بچ جائیں گے، جو بات کہہ رہا ہے ہم بھی بچ جائیں گے، کیونکہ پیجے جو بات کہہ رہا ہے خان صاحب وہ یہ ہے کہ جب ان کی آپس میں پاور شیئرنگ کا ایشو آئے گا، جو ان کی ہسٹری کہتی ہے، جو ان کی تاریخ کہتی آج ہے، پروگرام آج سارا پروگرام ہم نے اسی پہ کرنا ہے، وہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی تک جو ہمارے سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں ماریں گے، ہم نہیں کریں گے، ہم زیادتی نہیں کریں گے، یہ ان کی تک کی کمٹمنٹ ہے جو ان کے ترجمان نے جاری کی ہے. میں نے بریک پہ جانا ہے، میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواجہ حضرات. بریک پہ جانے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ جو باتیں طالبان کی طرف سے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اچھے بچوں کی طرح پیش آئیں گے. اور ابھی افغان ٹیلی ویژن ہے ٹولوس پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی جس میں ذبیح اللہ مجاہد کے حوالے سے کہ جناب ہم نے اپنے جنگجو جو ہیں فائٹر ان کو کہے گا آپ شہر میں جائیں. کیوں جائیں؟ تاکہ وہ خزانہ، عوامی سہولیات، سرکاری دفاتر، پارک، سڑک، پل وغیرہ پر توجہ دیں، اور یہ نہ ہو کچھ لوگ لوٹ مار شروع کر دیں اس آڑ میں. تو یہ تازہ ترین ایک نئی صورتحال ہے جو وہاں پہ جنم لے رہی ہے. دعا کریں کہ حالات بہتر ہوں. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کی بات ہوئی، وہ میڈیا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہی میڈیا دنیا کا سچ بولتا ہے، اسی کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے، خواہ پینٹاگون کی ہو، خواہ ایس اے کی ہو، خواہ را کی ہو، خواہ اسرائیل کے خفیہ اداروں کی ہو، پٹ گیا آپ بری طریقے سے وہ سارا کا سارا میڈیا، اس کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے. میڈیا کے نہیں، میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کو بہت دکھ ہوا فوراً میڈیا، آپ کی بات نہیں کر رہا، پاکستانی میڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں باقی میڈیا کی بات کر رہا ہوں. اس حد تک گئے کہ وہ کل تک کہتے رہے کہ کابل پر قبضے میں 3 مہینے لگ جائیں گے. کیا ہے ہوا کیا وہاں پہ؟ یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. سر جو فوج کھڑی کی گئی، جو سپاہی کھڑے کیے گئے، وہ وار لارڈ سے مانگ کے، ان کے آدمی تھے، ان کو تنخواہیں دے دی گئی، ان کو یونیفارم دے دی گئی اور پیسہ کھایا گیا امریکہ کا. کبھی بھی ایسی فوج اور ایسی پولیس نہیں لڑ سکتی جس کی تعداد 36,000 ہو اور کاغذوں میں اور موقع پہ 1200 بھی نہ ہو. ایک تو وجہ یہ ہوئی. دوسری ہے کہ جو یہ صاحب ہیں جو اب چلے گئے ہیں تاجکستان، انہوں نے وار لارڈ کے ساتھ بنا کے رکھی نہیں. انہوں نے سمجھا کہ بس یہی عقل کل ہیں، ساری طاقت کا منبع انہی کے پاس ہے. دو. تیسرا، امریکہ نے سوچا کہ اب اتنا پیسہ لگا دیا ہے، اس سے زیادہ پیسہ لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اس کو ریٹریٹ کر جائیں. یہ بات بھی ہمیں آج زیر بحث لینی چاہیے کہ کیا کرائے کے فوجی جو ہیں لڑ سکتے ہیں؟ دی آنسر از بگ نو ناؤ. جی، آرمی کو ٹرین کرنے کے علاوہ جن وار لارڈز کی آپ بات کر رہے ہیں، اسی اشرف غنی نے، امریکن رپورٹ ہے، $46 بلین ان وار لارڈز میں ڈیولپمنٹ فنڈ کے کانٹیکسٹ میں تقسیم کیے گئے اور ان سب کو طاقتور بھی کیا گیا. حالت یہ ہے کہ وہاں کے وار لارڈز کے نوجوان چھوکروں کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہیں. پرائیویٹ جیٹ. خان صاحب، جب آپ اس طرح بلین آف ڈالرز اس طرح تقسیم کر دیں گے تو آپ نے حشر دیکھ لیا نا، جس طریقے سے انہوں نے سرنڈر کیا یا طالبان کے ساتھ مل گئے. اور یہ وہی حالت ہونی تھی نا. آپ ایک سٹیٹمنٹ دیکھیں، میں ابھی دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ، عبداللہ صالح ابھی 1 گھنٹہ پہلے ماشاءاللہ جہاز پہ بیٹھ کے نکل گئے ہیں اور سٹیٹمنٹ کیا دے رہے ہیں کہ میں طالبان کے آگے نہیں جھکوں گا، میں احمد شاہ مسعود کا شاگرد ہوں، میں ان کا نام اونچا رکھوں گا. اور بھائی تم اتنے تھے تو احمد شاہ مسعود تو آخری وقت تک لڑتا رہا، تم کدھر بھاگ گئے ہو؟ جی برخر صاحب. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک افغان آرمی کا تعلق ہے، یہ پراپرلی ٹرینڈ آرمی تھی، ویل ایکوپڈ تھی، ہر طرح کا اسلحہ ان کے پاس تھا.
لیکن جب امریکہ مکمل کنٹرول میں تھا کرزئی کے دور میں بھی اور اس کے بعد اشرف غنی کے دور میں بھی، تو گرین اٹیکس ہوتے تھے. گرین اٹیکس مین کہ جو آرمی ہے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ مل جائے یا اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دے. یہ واقعات بے پناہ رپورٹ ہوئے ہیں، یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا ہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ عام جس طریقے سے دہشت ہے طالبان کی کہ وہ جب آتے ہیں تو گلے کٹتے ہیں اور پتہ نہیں کیا. اگر آپ کو پچھلی ویڈیوز ساری یاد ہوں، کیونکہ اب تو جو ویڈیوز چل رہی ہیں وہ ساری پرانی ہیں، وہ تو ایک ان کا تاثر خراب کرنے کے لیے جاری کی جا رہی ہیں اس وقت ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ امریکہ ہے. تو اس کو تو بھول جائیں آپ. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آرمی میں اب تین طرح کے گروپ ہیں. ایک وہ ہے جو ہتھیار پھینک کے سرنڈر کر کے اور بارڈر چھوڑ کے کوئی تاجکستان جا رہے ہیں، کوئی ازبکستان جا رہے ہیں، کوئی ترکی کی طرف بھی اب رواں دواں ہیں. پاکستان میں بھی آ گئے تھے، پاکستان میں بھی کچھ آئے تھے جو ہم نے واپس کیے تھے، اگر آپ کو اچھی طرح یاد ہو. دوسرا گروپ اس کے اندر یہ ہے جو اب پناہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی گارنٹی کرے ان کی لائف کی، جس کی گارنٹی انہوں نے طالبان سے بھی مانگی ہے اور طالبان نے دوحہ میں کمٹ کیا ہے کہ اب سلوٹرنگ نہیں ہوگی. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ساری انپریڈکٹیبل ہے. میں پی جے سے اس حد تک ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ یہ طے کر لینا کہ بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا کابل میں، یہ میرے خیال سے تھوڑا سا ارلی ہے. یہی چیز ہے. ہمیں جانا ہے اس کے ایک کور ایشو کے اوپر. کور ایشو آپ کا یہ ہے کہ پورا افغانستان جو وارنگ ٹرائبز ہیں یہ لڑے کیوں ہیں؟ پیسے کی وجہ سے. کسی کو پیسہ ملا، کسی کو نہیں ملا، کسی کو آٹومیٹک ویپنس ملے، کسی کو نہیں ملے، اور یہ ان کا ایک ڈفرینس ہے. پھر آن دا بیسس آف آل آف دیٹ جب کلمنیٹ اپ کرتے ہیں، اور یہ انہیریٹڈ ہے، یہ انہیریٹڈ ہے، اور اس کے ساتھ what they want is شریعہ لاء. they want that اسلام جو کہ ابھی آپ نے اپنے پروگرام میں پہلے بھی ڈسکس کیے، ایمراتس اینڈ آل دیٹ کائنڈ آف اسٹف. دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. افغانستان میں بہت ماڈرن لوگ بیٹھے، بہت انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے، لیکن اس وقت آپ نے طالبان کو جو ہم ایک کلین چٹ دے رہے ہیں، وی ہیو ٹو لک ایٹ دیم اسکیپٹکلی، وی ہیو ٹو لک ایٹ دیم کیئرفلی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہر سارے انڈے ایک ہی بیگ میں ڈالیں. وہ ہماری جو باتیں واٹ نیکسٹ کے کل کچھ اور سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے، واٹ ڈو وی نو. دیکھیں نا جو ٹریک ریکارڈ ہے دیٹ از ناٹ اے گڈ ریکارڈ. آپ کا گڈ طالبان، بیڈ طالبان. ٹوڈے دیر از اے پرو طالبان اینڈ این اینٹی طالبان. Who is going to be paid? Who is going to be paid the dollar? And who are we going to deal with? And who are going to be deal with? آپ اس کی پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، کل کی ایک خبر ہے برٹش نیوز پیپر کی کہ جیسے ہی یہ طالبان کا سسٹم چلنا شروع ہوا کہ کابل پہنچ گئے ہیں، ساتھ ہی برٹش گورنمنٹ نے جو افغان طالبان کو وظیفے دیے تھے اور جن کو سپورٹ کرتے تھے ایجوکیشن میں، وہ سارا سسپینڈ کر دیا. نہیں وہ تو ہوگا. نہیں کیوں ہوگا؟ Situation is absolutely unpredictable. نہیں بخاری صاحب کیوں ہوگا؟ میرا ہوگا نا، جرمنی نے بند کر دی ساری ایڈ. میرا ایک کوشچن ہے صرف اس کا اسکالرشپ کا. میرا کوشچن پہلے سوال سن لیں نا پھر جواب. کیوں ہوگا؟ اسکالرشپ ان انڈیویجولز کا ہے جن کا نہ طالبان سے تعلق ہے نہ اشرف غنی سے تعلق ہے، وہ افغانستان کے لوگ ہیں. دیکھیں کوئی افغانستان کی سیپریٹ آئیڈینٹی نہیں ہے. پھر مجھے بتائیں کہ ان ممالک کی مورل اتھارٹی کہاں چلی گئی ہے؟ جاوید صاحب میرا عرض یہ ہے، اگر انہوں نے اس طرح سے اپیز کرنا شروع کیا لوگوں نے، تو یہ تو طالبان کے لیے ہی ان ایکسیپٹیبل ہے. اب تو وہ بتائیں گے کس کو وظیفہ دینا ہے، کس کو نہیں وظیفہ دینا ہے. نہیں Nobody will have a direct penetration. مجھے یہ بتائیں جو بچے آلریڈی اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ Everything will have to wait. آپ نے ویسٹ کو دیکھ لیا ہے کہ ویسٹ کے اندر کس طرح یہ ٹیررزم ہوا ہے. اب ویسٹ از فار مور کیئرفل. It takes steps way آپ کہہ لو کہ much ahead، جبکہ یہ پہلے 24/7 9/11 اس کے بعد جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے، اب وہ ٹائم نہیں دیکھتے ہیں. امیجیٹلی آپ افتخار امیجیٹلی دے آر ٹیکنگ ایکشن. وہ ایسا ایکشن لے رہے ہیں کہ آپ جو سیڈ ہے وہ سیڈ، اس پہ فلم بنی ہے یار. قادر صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں دو فکریں کہنا چاہوں گا. ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ افغانستان میں بظاہر بھارت نواز حکومت کو بہت بری شکست ہوئی ہے اور بھارت نے جو سرمایہ کاری کی تھی وہ پٹ گئی ہے. اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گا امر اللہ صالح کو، جس نے پاکستان کے بارے میں بہت غلیظ طنز استعمال کیا تھا ہتھیار پھینکنے کا. امر صالح آج بھی تمہیں وہ دن یاد ہے؟ تم نے کیا بات کہی تھی ہمارے بارے میں اور آج تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ فاطمہ صاحب میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک خواتین حضرات. گفتگو ہو رہی ہے, بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں جو زیر بحث. ایک چیز اور بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آنے والی کل جو ہے اس پر کیا ہوگا. چین, روس, ایران, پاکستان باؤنڈریز کے اوپر ہیں, تاجکستان, کیا ہوگا؟ کون آ رہے ہیں لوگ؟ ہم ان کو جانتے ہیں. ایک تو ہمیں جیل میں رکھا تھا, کس کے کہنے پہ جیل میں رکھا تھا؟ یہ سوال بھی تو اٹھایا جائے گا اور اس کا کسی نہ کسی کو جواب تو دینا ہوگا. کون ہیں یہ لوگ؟ ہم ان کو اس لیے مان لیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ قتل نہیں کریں گے, وہ بچیوں کو پڑھنے دیں گے, اسکولوں کو بند نہیں کریں گے. یہ پی جے میر جو بات کر رہے ہیں یہ صحیح ہے, بہت ابھی ابتدائی دن ہے. ابھی تو دوحہ میں ان کا ڈائلاگ جو جنم لے گا, کیا ہوگا؟ اس میں ایک ایسے آدمی کا نام لایا جا رہا ہے کہ جس کو عبوری بنا دیا جائے گا, جو امریکن سٹیزن ہے, جس کی نیشنلٹی امریکن ہے, اس کا نام بھی زیر بحث آ رہا ہے کہ اس کو عبوری دور میں لگایا جا سکتا ہے. تو بخیر صاحب اس پہ ذرا کھل کے اپنے جو آپ کے ریزرویشن ہیں, خیالات ہیں, وہ کریں, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ واٹ نیکسٹ. میں عرض کر دیتا ہوں, آپ بریک پر جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ بھارتی نواز جو حکومت تھی, بھارت نواز, اس کا وہاں خاتمہ ہو گیا ہے. دیکھیے 2-3-4 باتیں اس بارے میں جلدی سے عرض کرتا ہوں, پھر آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو 18 کونسلیٹ خانے کھولے تھے پاک افغان بارڈر کے ساتھ انڈیا نے, وہ سارے کے سارے نہ صرف اپنی موت مر گئے ہیں, بلکہ وہاں جو لوگ کام کرنے کے لیے, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے, جو وہاں جنگجو تھے, ان کو جو ٹیررسٹ تھے, ان کو اسلحہ دینے کے لیے, پیسے تقسیم کرنے کے لیے کھولے گئے تھے, وہ سارے آٹومیٹکلی بند ہو گئے. اور ایک ایک بندہ وہاں سے بھاگا ہے جان بچانے کے لیے. کوئی انڈین وہاں, ویسے ہی پاپولیشن کوئی نہیں تھی, یہ صرف پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے کھولے گئے تھے, لیکن جو بھی تھے وہاں وہ سارے بھاگ گئے. تو ایک تو یہ بارڈر اس لحاظ سے تو اب پیسفل یا سیکیور ہونے جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اسپن بولدک کے علاقے میں این ڈی ایس, را اور موساد اور سی آئی اے, یہ 4 مل کے وہاں جو فراری کیمپ بنائے ہوئے تھے انہوں نے, جہاں ٹریننگ ہوتی تھی, جہاں پاکستان کے اندر انسرجنٹس جو ہیں وہ بھیجے جاتے تھے فرام آل پاسبل روٹس, وہ ختم ہو جائے گا. اپنی موت یہ خود مرے گا. تو ایک تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی انکریجنگ بات ہے, کیونکہ طالبان کو جو مرضی کہہ لیں, ہندوستان کو وہ پہلے بھی صاف لفظوں میں بتا چکے ہیں. اور if I am correct me if I am wrong, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر امریکہ کا ساتھ پاکستان چھوڑ دے تو پاکستان کے بارڈرز اور کشمیر کا جہاد ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو انہوں نے سوال کیا, کون آئیں گے؟ طالبانز کو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. طالبان کا کوئی ہم سے بھولا ہوا نہیں ہے, چاہے وہ سوویت یونین کے خلاف لڑنے والی مجاہدین تنظیمات میں تھے یا بعد میں جو حکومت بنی تھی ان کی 3 سال میں ان کو تھے. وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں, اس لیے کہ اپنے برے دنوں میں سارے پاکستان میں رہے ہیں. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ بہت بڑے بڑے نام ایسے ہیں جن کو تحفظ ہماری انٹیلیجنس سیکورٹی ایجنسیز نے وہاں پہنچایا تھا, کرائے کے گھر لے کے دے کے, چاہے وہ کوئٹہ میں تھے, چاہے وہ لاہور میں تھے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. سو وی نو ہو دا طالبانز آر. اب ہمارے ہاں اسٹریٹجسٹ کو یہ طے کرنا ہے کہ ہاؤ ول وی ڈیل دیم ناؤ دیٹ دیر از اے نیو شیپ اور نیو فارم آف طالبان. اب یہ دس از اے ویری پنچنگ کویشچن. اب آپ نے جو ایک چھوڑا ہے, دیکھیں واٹ از اے طالبان. اے طالبان واز اے فریڈم فائٹر فار افغانستان, ناٹ فار پاکستان. اب وہ کریٹ کیا گیا بیکاز وی ڈنٹ وانٹ ٹو انٹر انٹو دی وار. دے فاٹ دا وار. لیکن واٹ ڈز اے طالبان اسٹینڈ فار؟ اس کا کوئی پولیٹیکل ایکیومن ہے, اس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے؟ بالکل ہے, سب کچھ کہاں سے, they had the experience What experience? to run the government. No. Now they have learned it. نہیں پیجے بات کو مجھے بتائیں طالبان نے they have been in government for 3 years. Yes. Is this what is ending up in? But they have, this is what they are doing it. آپ یہ دیکھیں, مجھے یہ بتائیں, ایک that was a bad experience, but ایک سیکنڈ, haven't they learned? ایک سیکنڈ, they have learned it. دوحہ میں انہوں نے پروف کیا ہے, کیا انہوں نے پروف کیا ہے امریکن کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے, ڈپلومیسی میں, ڈپلومیٹکلی انہوں نے پروف کیا ہے. اصل میں جو آپ کا کویسچن تھا نا, جب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ دوحہ کی بات کر رہے ہو نا, اب یہاں پر میرے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے کہ جو کچھ بھی امریکہ نے ان کے ساتھ طے کیا ہے, کیا امریکہ ان کو ایران, چین اور روس کے خلاف کہیں استعمال تو نہیں کرے گا؟ بالکل نہیں. اگر میرا سوال ہے, میں آ رہا ہوں اسی پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا, اس کے علاوہ جو ان کی امیج تھی اس کو انہوں نے ختم کیا
کہ یہ عورتوں کے حقوق کی طرفداری نہیں، عورتوں کا خیال نہیں کرتے، انسانی اب وہ بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آ رہا ہوں اس پہ. اب بگسٹ چیلنج جس کی طرف آپ آ رہے تھے مستقبل میں، اگر طالبان حکومت بناتے ہیں جو نظر آ رہا ہے، تو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ دنیا جس نظر سے ان کو دیکھتی ہے، کیا وہ اس نظر کے مطابق دنیا میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے. ایک دوسرا انسانی حقوق کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جو دنیا ان کے بارے میں سوچتی ہے یا جو پرسپشن ان کے بارے میں بنائی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ان کا جو کیا خان صاحب ہوگا. کا سوال ہے، اور آخری یہ- بات ایک بات اور کر دوں، جہاں تک آپ کی ایکسیپٹنس چائنا وغیرہ کی بات ہے، تو میری بات آج آپ لکھ لیں. جس دن یہ حکومت بنائیں گے، چائنا، رشیا، ایران، ترکی، پاکستان، اس ریجن کی تمام فورسز انہیں ایکسیپٹ کرے گی. میں آپ کی بات کو یہ آگے بڑھا دیتا ہوں. یہ یاد رکھیے کہ اس نوبت تک پہنچنے سے پہلے ایک ایسا ٹائم بھی تھا پچھلے چند ہفتوں پہلے، جب طالبان کا ایک ڈیلیگیشن رشیا میں تھا، دوسرا ایران میں تھا، تیسرا جو ہے چائنا میں تھا، اور چائنا کے پرائم منسٹر نے ریسیو کیا ان کو. بالکل. اور ترکی کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ تو تعلقات ان کے بہرحال اور اب اس ادھر لیے ہیں کہ we have been their host اور ترکی is میں going to be یہ their نہیں new کہہ رہا host. بہار صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا، مجھے پتہ ہے کہ ہر جگہ جا رہے ہیں، لیکن جو میں دیکھیں دوحہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں طے ہوئی ہیں طالبان کے ساتھ، اور ان دوحہ مذاکرات میں جن کا میں نے نام لیا یہ بھی تھے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ طالبان ایران میں بھی گئے اور ایران کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ بات بھی ہوئی. لیکن امریکہ کا ایک سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں. امریکہ اس خطے سے اپنے جو مفادات ہیں، جو اس کا انٹرسٹ ہیں، ان سے کیسے چھوڑ کے بھاگ جائے گا، یہ مجھے سمجھ نہیں ایک میں آتی. جب مجھے سمجھ نہیں بھول گیا. آتی تو پھر مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ کسی سٹیج پر ان کو پھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے ان ممالک کے خلاف. میرا یہ ہے خدشہ. وہ طالبان نے بہت پہلے کہہ دیا کہ نہ ہم اپنی زمین کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ کسی کے خلاف استعمال کرے. اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ماضی میں جس طرح القاعدہ اور الجیش کے مطابق جو ادھر ٹریننگ کیمپ اور فراری کیمپ بنے ہوئے تھے، اس چیز کو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری پی جے، جہاں جہاں امریکہ نے اس قسم کی جنگ لڑی ہے نا، وہاں کے لوگوں نے کبھی بعد میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا. بڑی بات Be that Cambodia, be that Vietnam, be that even Iraq, and we will know now. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں اپنی سپر پاور کے بخار میں اور سمجھتے ہیں کہ وہاں کی وہ ڈیموگرافک میپ بھی چینج کر دیں گے، لوگوں کی جو روایات ہیں، جو ان کی انہیریٹڈ کوالٹی، وہ بھی چینج کر دیں گے اور اپنی مرضی کی ایک حکومت کو. اسی لیے تو میں بریک پہ جا رہے ہیں ان کو. میں خواجہ صاحب میں بریک پہ جا رہا ہوں، اور بخاری صاحب نے بہت بڑی بات کہہ دی. کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا. دریا کو کوزے میں ایسے بند کیا کہ اپریل 1975 ہیلی کاپٹر اوپر اڑ رہا ہے، سیڑھی لگی ہوئی ہے ایمبیسی میں سائیگون میں، اور امریکی اس ہیلی کاپٹر سے باہر جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں. اور اب اگست 2021 میں ہم نے کابل میں بھی یہ دیکھا. یہ بخاری صاحب نے کہنا چاہا تھا. آپ ایران بھول گئے. ایران میں تو خیر ایران میں ہوا، پھر انہوں نے ریٹیلیٹ کیا، پھر انہوں نے اس پہ سینکشنز لگائیں، اور پھر وہ چل رہا ہے ابھی تک. لیکن ان دونوں مقامات پہ جو ہوا یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. ویتنام میں وہ کیا بگاڑ سکے امریکنز ان کا، اور کیا بگاڑ لیں گے یہ افغانستان میں ان طالبان کا. میرا خیال ہے ان کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکے گا. میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں میرے ساتھ رہے گا. ویلکم ہے خواتین حضرات. میں اس بحث میں آج نہیں جانا چاہتا کہ یونیکول کی لابی وہاں پہ جیتی ہے یا برداشت کی لابی وہاں پہ جیتی ہے. یہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ پتہ لگے گا کہ یہ ایک دم اتنا اچھا امن آ رہا ہے اور اتنی امن کی باتیں ہو رہی ہیں. رستے اور ٹریڈ کے کھولنا پاکستان چاہتا ہے، بے نظیر بھی یہ چاہتی ہے یہ رستہ کھل جائے، عمران بھی چاہتا ہے رستہ کھل جائے، اور ممالک بھی چاہ رہے ہیں رستے کھل جائیں. ایک سی پیک ہے، ایک اس کے مقابلے میں چائنا اور بھی رستہ لے جانا چاہ رہا ہے. وہ وقت ثابت کرے گا کہ کیا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا جو کل کا بیان میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اسلامی ریاست کے حوالے سے، وہ بہت اہم ہے. اور میں اس میز پر موجود اپنے تینوں ساتھیوں سے کہوں گا کہ مجھے سمجھائیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہونے جا رہا کہ کچھ اور صوفی محمد یہاں پہ پیدا ہو جائیں گے، اور کیا ہماری فوج کو اس مردانگی سے لڑنا پڑے گا ان لوگوں کے خلاف
مجھے ایک خدشہ ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو. جی بخاری صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر تو طالبان مکمل طور پر پورے افغانستان پہ قابض ہو جاتے ہیں، وہاں پر وکٹری مارچ اور جشن منانے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ پاکستان پر ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہاں پر ہمارے ہاں بہت ساری سوشل پولیٹیکل پارٹیز، ریلیجیو پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو ان کی ہمدرد ہیں، جو رائٹ ونگر جن کو ہم ٹرم کرتے ہیں چھوٹی تعداد میں نہیں ہیں. آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھا ہوا ہے کہ ان کی قوت کیا ہے، آپ نے پی ڈی ایم کے ذریعے وہ یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ ان کے رضاکاروں کا حال کیا ہے. تو ایک یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آئے گا. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری جو وہ کہتے ہیں نا سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پہ ہے، انہوں نے اس دفعہ غالباً افغانستان کے بارے میں شاید بہتر کام کیا ہے. یہ وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں سب کچھ کہ یہ ہونا ہے. لہٰذا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا پاک افغان بارڈر سیکیور ہے. اب تک تو اللہ کے فضل سے سیکیور ہے، اللہ کرے کہ یہ رہے سیکیور. تو انفلکس نہیں آئے گا کہ وہ لوگ آ کے یہاں جوائن کر لیں ان کو، کیونکہ وہ تو پیدائشی طور پہ ملیٹنٹ ہیں. دے آر بائی برتھ ملیٹنٹ. گن جو ہے وہ ان کے بازو سے لٹکی رہتی ہے پوری سوسائٹی میں. جی تو ایک تو پاکستان کے اوپر اس کا یہ امپیکٹ کہ وہ جو جشن فتح منایا جا رہا ہوگا اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پتہ چلے یہاں بھی جلوس نکل رہے ہیں، تو وہ خطرناک ہوگا. اس کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری اتھارٹیز نے کنسرن اتھارٹیز بخاری صاحب نے مناسب بات کام کی ہے نا، کرنا بڑی ہوگا. زبردست بات کی ہے. لیکن جس چیز کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے ایز اے ریاست اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہوا ہے. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ نہ ہماری عسکری قیادت میں کوئی کنفیوژن ہے، نہ ہماری حکومت میں کوئی کنفیوژن ہے، نہ ہمارے ڈپلومیٹس میں کوئی کنفیوژن ہے. افغانستان کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے ریفیوجیز کے حوالے، جو کچھ انہوں نے پلان اے پلان بی بنائے ہوئے ہیں، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کا پلان اے پلان بی سب بنے ہوئے ہیں کہ اگر طالبان آ جاتے ہیں، اگر طالبان ادھر آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، انٹرنیشنلی پاکستان کیسے لے کے چلے گا، ریجنلی کیسے بیلنس آؤٹ کرے گا، یہ تمام چیزیں ہوں گی. اور جس طرف آپ بات کر رہے تھے کہ لڑائی وغیرہ کی، میں لڑائی کی بات نہیں، آپ وہ میں نے لڑائی کی بات جو پاکستانی طالبان کی طرف جو آپ اشارہ کر رہے تھے، کسی کا کوئی نام نہیں لیا. نہیں آپ نے نام نہیں لیا، کسی کا نام نہیں لیا. لیکن میں آپ کو کلیئر بات کر دوں، فضل الرحمان نے جس اسلامی ریاست کے قیام کو ویلکم کیا ہے، اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ہمارے میں بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز تیار ہیں، الرٹ ہیں، ان کو ہر چیز کا اگر کوئی ایونچولیٹی ہو جائے علیحدہ چیز ہے. ادروائز آپ بات ادھر لکھ لیں، کوئی ایسی سچویشن نہیں بنے گی جہاں پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنے. دیکھیں ہمیں دو چیزوں پہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سبق سیکھنا ہے یہ ساری سچویشن میں. ابھی آپ نے فرام دا پاسٹ ایز ویل ایز فرام دا پریزنٹ. امریکہ نے ایٹم بامب جاپان پہ مارا، جاپان کہاں سپر پاور بن گئی ہے. دیکھیں دنیا کی لیڈنگ اکنامک پاور ہے ویتنام، جس کو برباد کر کے ویتنام کہاں ہے، اور اس کے بعد ایمرجنس آف چائنا انٹو دا مارکیٹس. ٹھیک ہے، اب ہم نے طالبان کے پاس اگر میں ابھی بھی کوشچن مارک ڈال کے کہوں گا، اگر تو ان میں عقل آ گئی ہے اینڈ دے آر ورکنگ جس طرح کہ چینج طالبان، تو ان کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ پاکستان کو بھی استعمال کریں، باقی نیبرنگ کنٹریز کو بھی استعمال کریں اینڈ گرو انٹو اے پار. بٹ ریممبر ون تھنگ، it won't happen. It will happen. Oh no. No. 1526 کی ہسٹری سے دیکھو یار. پیچھے ابھی ہم نے پچھلے ہم نے سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ چائنا کے جو ان کے طالبان کے ڈیلیگیشنز جو ریجنل اور امپورٹنٹ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہر چیز ایسی نہیں کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ انٹرنل فائٹ کی بات کر رہا ہے. Go into the history of centuries of وہ ان کے انٹرنل peaceful land ever. لیکن جس طریقے سے یہ لوگ بھاگے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آنے والے وقت میں ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم ڈرتے ہیں اس تاریخ سے جو ان کے آپس کی باہمی چپلش کی ہے، لڑائی کی ہے، وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، ایگوز کی ہے. نہیں ہم اسی کی بات کر رہے ہیں، وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، ٹرائبل چیف ہے اس لیے اس کی بات کر رہے ہیں. ہم کوئی نہیں، میں تو بہت خوش ہوں گا. دیکھو میرے لیے بڑی آسانی ہے، اگر یہ رستہ کھل جائے تو میں کار پہ یورپ جا سکتا ہوں. آپ یقین کریں، پی جی سے پوچھو، میں کار پہ یورپ جا سکتا ہوں. آپ سینٹرل ایشیا کے ذریعے کہیں بھی جا سکتے ہیں. میرے لیے تو بڑا اچھی ہے، میں تو خوش ہوں. ابھی ایک فلم بنے گی، یہ امریکن ہی بنائیں گے، اپنے آپ کو ہیرو دکھائیں گے، ریٹریٹ فرام افغانستان. ایک نہیں بنے گی، کئی بنے گی. آج کا وقت ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.